بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبقوں کے اندر ہم نے نواقض وضو پڑھے تھے، وہ چیزیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں ان کا تفصیلی طور پر بیان ہوا۔ اب دیگر وہ چیزیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں اور وہ چیزیں جو وضو کو نہیں توڑتی، ان کے حوالے سے صاحب ہدایہ آگے عبارت لے کر آ رہے ہیں۔ پہلے عبارت کو سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِدَةٌ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ او سقط اللحم منہ لا ينقض۔ یہ متن ہے، اس میں صاحب ہدایہ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مسئلہ سماعت کر لیں، پھر میں اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کی دوبر سے کوئی کیڑا وغیرہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیڑے کی نکلنے کی وجہ سے وہ کیڑا جب نکلا ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو کو توڑ دے گا، یہ ناقض وضو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر انسان کے بدن پر زخم وغیرہ بنا اور زخم کے اندر کیڑا بن گیا، کیڑے پیدا ہو گئے، کیڑے لگ گئے، اور اگر زخم سے کیڑا گرتا ہے اسی طرح، یا پھر کوئی ایسی بیماری لگ گئی یا زخم ہو گیا اور زخم کی وجہ سے گوشت جو ہے وہ انسان کا گوشت جھڑ کر گر جاتا ہے، تو ان دو صورتوں کے اندر، یعنی اگر زخم میں کیڑا پڑ گیا تھا اور کیڑا جو ہے وہ زخم سے اتر کر نیچے گر جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، زخم وغیرہ ہوا تھا اور زخم وغیرہ ہونے سے ایسا ہوا کہ وہ گوشت جھڑ کر نیچے گر رہا ہے، تو یہ گوشت اگر جھڑ کر گرتا ہے تو یہ بھی ناقض وضو نہیں ہوگا، یہ بھی ناقض وضو، یعنی پہلی صورت جو ہے وہ ناقض وضو کی ہے اور جو یہ دو صورتیں ہیں یہ ناقض وضو کی نہیں ہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی اگر دوبر سے کیڑا نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر زخم سے کیڑا گرتا ہے تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا، اسی طرح اگر گوشت جھڑ کر گرتا ہے تو یہ بھی وضو کو نہیں توڑے گا۔ اب اس عبارت کا ترجمہ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ، ویسے دابہ کا معنی ہوتا ہے ہر وہ جانور جو زمین پر چلتا ہو، اس کو دابہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں دابہ سے مراد کیڑا ہے۔ فرماتے ہیں وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ، اور دابہ یعنی کیڑا جو ہے تخرج وہ نکلا من الدبر دبر سے، تو ناقدۃ تو یہ وضو کو توڑنے والا ہوگا۔ فإن خرجت من راس الجرح، پس اگر زخم کے سر سے یعنی زخم کے اوپر والے حصے سے، فإن خرجت اگر کیڑا نکلا ہے من راس الجرح زخم کے اوپر سے، او سقط اللحم منہ یا زخم سے گوشت گر جاتا ہے، تو لا ينقض تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا، یہ وضو کو پہلی صورت کے اندر وضو ٹوٹ رہا ہے اور یہ جو دو صورتیں بیان کی ان میں وضو نہیں ٹوٹ رہا۔ اس کی تفصیل صاحب ہدایہ نے بیان کی۔ فرماتے ہیں اب دیکھیں متن کے اندر دابہ کا لفظ استعمال ہوا اور اس سے مراد کیا ہے، صاحب ہدایہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ متن کے اندر جو بس بیان کیا جاتا ہے سمجھ لیں کہ وہ نفس مسئلہ ہوتا ہے۔ اب صاحب ہدایہ جو ہے وہ آگے اس متن کے اندر بیان کردہ ہر لفظ کی تشریح بیان کرتے ہیں، مسئلے کی مزید وضاحت بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں متن کے اندر دابہ کا لفظ استعمال ہوا تھا، صاحب ہدایہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں والمراد بالدابۃ الدودۃ، یہاں دابہ سے مراد جو ہے دودہ ہے، یعنی کیڑا ہے، کیونکہ دابہ سے مراد تو ہر جانور ہو سکتا ہے جو زمین پر چلتا ہے، اس کو دابہ کہتے ہیں، لیکن یہاں دابہ سے مراد کیڑا ہے۔ تو کیڑا اگر دوبر سے خارج ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس سے وضو کیا ہوگا، بولیں ہاں ٹوٹ جائے گا۔ وہذا، اور یہ ہذا کا مشارون الیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں کے اندر انہوں نے فرق کیا ہے کہ دوبر سے اگر کیڑا خارج ہوتا ہے تو یہ ناقض وضو ہے، زخم سے کیڑا گرتا ہے تو یہ ناقض وضو نہیں، اسی طرح اگر گوشت گرتا ہے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے؟ کیڑا اگر دوبر سے نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، زخم سے نکلے تو نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہذا، اور یہ یعنی یہ جو فرق کیا ہے یہ اس لیے علت بیان کر رہے ہیں، آگے سے دلیل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے لِأَنَّ النَّجِسَ مَا عَلَيْهَا، کیونکہ جو ناپاک ہے وہ چیز ہے ما علیہا جو اس کے اوپر ہے۔ کیڑا تو ناپاک نہیں ہے، کیڑے کے اوپر جو چیز لگی ہے وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں وَذَلِكَ قَلِيلٌ، اور وہ کتنی سی ہوگی،
وہ تھوڑی سی ہوگی، وہ تو تھوڑی ہے، کیونکہ کیڑا کتنا کو ہوگا، چھوٹا سا تو کیڑا ہوگا، اب اس کے اوپر جو کچھ لگا ہوا ہے نا وہ ناپاک ہے، اب وہ ناپاک کتنا کو ہوگا، وہ جو ناپاکی ہے وہ کتنی کو ہوگی، وہ تو تھوڑی سی ہوگی۔ اب مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اب دیکھیں جو کیڑے کے اوپر لگی ہوئی ہے نا ناپاکی وہ ہے تھوڑی سی، اور وہ حادث فی السبیلین، اور یہ تھوڑی سی بھی ناپاکی اگر انسان کے سبیلین سے خارج ہوتی ہے تو یہ حدث ہوگی، یہ کیا ہوگی، حدث ہوگی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہم یہ مسئلہ پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ سبیلین سے اگر تھوڑی سی بھی نجاست خارج ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ جو وضو ٹوٹ جائے گا، ناقض وضو ہے، یعنی انسان کے پیشاب کا بالکل تھوڑا سا بھی اگر قطرہ نکلا ہے تو کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر نجاست خارج ہوتی ہے چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب کیڑے کے اوپر جو نجاست لگی ہے وہ ہے تھوڑی سی، لیکن تھوڑی سی ہے تو ہے نا، تو ایسی صورت کے اندر سبیلین سے نجاست خارج ہو رہی ہے، اور سبیلین سے نجاست کے خارج ہونے کی وجہ سے وہ نجاست ناقض وضو ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو صاحب ہدایہ نے بطور دلیل پیش کیا، فرماتے لئے نجیسا، کیونکہ جو ناپاک ہے، کیونکہ ناپاکی جو ہے ما علیہا وہ ہے جو اس کے اوپر ہے، کس کے اوپر بلا، کیڑے کے اوپر، علیہا کی ہا ضمیر جو ہے دودہ کی طرف راجع ہے۔ کہتے ہیں وذالک قلیل، اور یہ جو ناپاکی یہ تھوڑی ہے، اور وہ حدث فی السبیلین، اب یہ تھوڑی بھی ہے نا تو یہ حدث ہوگی کیونکہ یہ سبیلین میں ہے، سبیلین سے آئی ہے، تو سبیلین سے مطلب آنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں چاہے نجاست تھوڑی سی بھی سبیلین سے خارج ہو تو وہ کیا ہوتی ہیں، وہ ناقض وضو ہوتی ہے۔ دون غیرہما، نہ کہ ان کے علاوہ سے، یعنی ہما ضمیر جو ہے وہ سبیلین کی طرف راجع ہے، یعنی سبیلین کے علاوہ اگر تھوڑی سی نجاست خارج ہوتی ہے تو اس مسئلے پر ہم بالتفصیل کلام کر چکے ہیں کہ غیر سبیلین سے اگر نجاست نکلتی ہے تو وہ ناقض وضو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس جگہ سے نکل کر بہہ جائے گی، تب وہ ناقض وضو ہوگی، وگرنہ وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں دونا غیرہما، نہ کہ سبیلین کے علاوہ میں، یعنی سبیلین کے علاوہ اگر تھوڑی سی نجاست نکلتی ہے تو وہ حدث نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں فاشبہ الجشاء والفصاء، تو یہ دونوں مسئلے جو ہے جشاء اور فصاء کے مشابہ ہو گئے، کس کے، جشاء اور فصاء۔ جشاء کہتے ہیں ڈکار کو، اور فصاء کہتے ہیں پھسکی کو، یعنی بندے کی جو ہوا خارج ہوتی ہے بغیر آواز کے، اس کو عربی کے اندر فصاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو، فصاء کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ڈکار آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے، یہ بھی معدے سے آتی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ منہ سے ڈکار آ رہی ہے، منہ سے ہوا نکل رہی ہے، تو ایسی صورت میں آئی تو یہ معدے سے ہی ہے نا، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور وہ ہوا جو پچھلے مقام سے دبر سے خارج ہوتی ہے حالانکہ وہ بھی معدے سے نکلی ہے، اس سے وضو ٹوٹ رہا ہے۔ تو اسی طرح صاحب ہدایہ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو کیڑا دبر سے خارج ہوا ہے اس پر جو نجاست لگی ہے وہ تھوڑی ہے، چونکہ وہ سبیلین میں سے کسی ایک سے آیا ہے نا، تو اس صورت میں وہ ناقض وضو ہوگا۔ اور جو کیڑا زخم سے نکلا ہے نا، اب اس کے اوپر خون وغیرہ یا پیپ وغیرہ کتنی کو لگی ہوگی، اتنی لگی ہوگی کہ وہ بہنے والی نہیں ہوگی، تو جب وہ بہنے والی نہیں ہے تو وہ ناقض وضو بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا حضرت جی۔ اب اس میں ایک اور چیز کا آگے سے استثناء بیان کرنے لگے کہ ہوا ایک تو دبر سے خارج ہوتی ہے اور ایک ہوا ہوتی ہے جو قبل سے خارج ہوتی ہے، یعنی عورت کی جو اگلی شرمگاہ ہوتی ہے اس کو قبل کہتے ہیں اور مرد کی اگلی شرمگاہ کو ذکر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ہوا اگلے مقام سے خارج ہوتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس ہوا کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو اس صورت میں ٹوٹے گا جب ہوا پچھلے مقام سے دبر سے خارج ہوگی۔ تو اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، آگے اس کی علت اور دلیل بھی بیان کر رہے ہیں، سنیے گا۔ فرماتے ہیں بخلاف الریح الخارجۃ من القبول والذکر، برخلاف اس ہوا کے جو نکلی ہے من القبول قبول سے اور والذکر اور ذکر سے۔ اب قبول اور ذکر سے جو ہوا نکلی ہے وہ وضو کو نہیں توڑے گی، وضو کو وہ نہیں توڑے گی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا لَا تَنبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ، کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّهَا کی ہاضم الریح کی طرف راجع ہے، اس لیے کہ یہ جو ہوا ہے لا تنبعث، یہ نہیں گزری، یہ نہیں چلی ان محل النجاستی، نجاست کے محل سے، یعنی جو اگلے مقام سے ہوا خارج ہوئی ہے یہ نجاست کے محل سے ہو کر نہیں آئی، یعنی ایسے سمجھ لے کہ یہ معدے سے ہو کر نہیں آئی، یہ ایسے سمجھ لے کو مرض وغیرہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگلے مقام سے ہوا خارج ہوتی ہے۔
تو کہتے ہیں یہ محل نجاست سے ہو کر نہیں آئی. لا تنبعثوا انبعث ينبعث سے لا تنبعثوا وہ نہیں چلی، وہ نہیں گزری ہے محل نجاست سے. تو محل نجاست سے جب وہ نہیں ہو کر آئی تو ایسی صورت کے اندر یہ ناقض وضو بھی نہیں ہوگی. اچھا اس میں آگے اور ایک تفصیل بیان کرنے لگے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کا اگلا اور پچھلا مقام مل جاتا ہے. اگلا اور پچھلا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے. تو ایسی عورت کو مفدات کہتے ہیں عربی میں. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفدات. جس کا اگلا اور پچھلا مقام جو ہے وہ مل جائے، بیچ میں جو پردہ ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے تو اگلا اور پچھلا مقام ایک ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر مفدات عورت ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ مفدات عورت ہو گئی ہے، اگر اس کے اگلے مقام سے ہوا کا خروج ہوتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے. اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر لے. اس پر لازم نہیں ہے، فرض یا واجب ہم نہیں قرار دیں گے، مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے. اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ ہوا دبر سے ہی خارج ہوئی ہو، اس احتمال کی بنا پر ہم نے مستحب قرار دیا. سنیے گا فرماتے حتی لو کانت المرأۃ، یہاں تک کہ اگر عورت مفداتن، اگر عورت مفدات ہو جائے یعنی جس کا قبل اور دبر جو ہے وہ ایک ہو جائے، سبیلین ایک ہو جائیں، تو عورت اگر مفدات ہو جائے تو یستحب لہا الوضوء، تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا. کیوں؟ لاحتمال خروجها من الدبر، کہتے ہیں اس احتمال کی وجہ سے کہ وہ جو ہوا نکلی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دبر سے نکلی ہو. لاحتمال خروجها، اس ہوا کے دبر سے نکلنے کے احتمال کی وجہ سے. یہ خروجها کی آزمین ہوا کی طرف راجع ہے. تو یہ اس کا خلاصہ سماعت کر لیں جو میں نے بیان کیا. یعنی ایسا سمجھ لیں کہ یہ 3 مسئلے بیان کر دیے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر دبر سے کیڑا نکلتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو ہوگا. زخم سے اگر کیڑا نکل کر گرتا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے. اسی طرح اگر زخم سے گوشت جھڑ کر گرتا ہے تو وہ بھی ناقض وضو نہیں ہوگا. اس کی تفصیل آپ کے گوش گزار ہو گئی حضرت. ٹھیک ہو گیا. اب آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں اسی سے متعلقہ کچھ مسائل. فرماتے ہیں اب مسئلہ سماعت کر لیں. مسئلہ یہ کہ اگر کسی انسان کے جسم پر چھالا بنا، چھالا سمجھتے ہیں نا، پھوڑا ٹائپ چھالا بنا، اب اس نے جو ہے وہ چھالے کو اوپر سے چھیل دیا، چھالا چھل گیا. اب چھالا جب چھیلا تو اس سے پانی یا خون ملی پیپ یا خون یا پیپ وغیرہ نکل کر بہہ گئے نا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. اور اگر چھالا چھیل گیا ہے لیکن خون پیپ یا پانی وغیرہ نکل کر بہے نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. حضرت صاحب سمجھ آئیے آپ کو، بہت آسان سا مسئلہ ہے. سنیے گا، سنیں گے جی. فَإِن قُشِرَتْ نِطْفَةٌ، کہتے ہیں اگر نطفہ کہتے ہیں چھالے کو، اگر چھالے کو چھیل دیا گیا، چھالے کو کیا کیا گیا؟ نطفہ، چھالا، آبلہ وغیرہ، اگر چھالے کو چھیل دیا گیا، فصال منها ماء او سدید، اور اس سے پانی اور یا سدید خون ملی پیپ بہہ گئی، او غیرہ یا ان کے علاوہ، یعنی پیپ یا خون یا کوئی اور چیز نکل کر کیا ہوئی؟ بہہ گئی. ان سالا کہتے ہیں ان سالا ان راس الجرح، اگر وہ بہہ گئی ان راس الجرح، زخم کے اوپر والے حصے سے نکل کر کیا ہوا؟ بہہ گئی، تو ناقضہ، تو یہ وضو کو کیا کرے گی؟ توڑ دے گی. وَإِن لَمْ يَصِلْ، اور اگر بہی نہ تو لا ينقض، وہ وضو کو نہیں توڑے گی. سمجھ آ گیا ہوگا مسئلہ، بہت آسان سا مسئلہ ہے. یعنی چھالا جو ہے وہ چھیلا اور چھالے سے پانی پیپ خون وغیرہ نکل کر بہہ جائے، وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں بہی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا اس میں وہ اختلاف ہے جو امام ظفر نے کیا تھا. امام ظفر کا موقف اس حوالے سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں غیر سبیلین سے خون پیپ ریشہ وغیرہ اگر نکل کر بہہ جائیں تو بھی ناقض وضو ہے، نہ بہیں تو بھی ناقض وضو ہے. امام ظفر کا یہی موقف ہے. امام ظفر بہنے کی شرط نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں بہہ جائے تو بھی ناقض وضو ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، نہ بہیں تو بھی ناقض وضو ٹوٹ جائے گا. جبکہ امام شافعی کا بالکل اس کے برخلاف موقف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ غیر سبیلین سے کچھ بھی نکلتا ہے، نجاست وغیرہ خون پیپ وغیرہ کچھ بھی نکلتا ہے، وہ بہیں نہ بہیں، وہ کہتے ہیں وضو کو نہیں توڑے گا،
وضو کو امام ظفر کہتے ہیں بہہ جائے تو بھی توڑ دے گا، نہ بہے تو بھی توڑ دے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں بہے نہ بہے نہیں ٹوٹے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جمہور احناف کا یہ موقف ہے کہ اگر غیر سبیلین سے نجاست نکل کر بہے گی تو وہ ناقض وضو ہے، نہ بہے گی تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ حضرت صاحب اب یہ مسئلہ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں وقال ظفر ینقض فی الوجہین، امام ظفر نے فرمایا کہ وہ توڑ دے گا، یعنی وہ بہنا جو کیا کہتے ہیں اس کو، خون پیپ وغیرہ جو نکلا ہے، ینقض وہ وضو کو توڑ دے گا فی الوجہین دونوں صورتوں میں، یعنی بہہ جائے تو بھی بہہ جائے تو بھی توڑ دے گا، نہ بہے تو بھی توڑ دے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا لا ینقض فی الوجہین، امام شافعی فرماتے دونوں صورتوں کے اندر نہیں توڑے گا۔ وہ کہتے ہیں غیر سبیلین سے نجاست نکلے وہ بہے نہ بہے وہ وضو کو توڑے گی نہیں۔ کہتے ہیں یہ مسئلۃ الخارج من غیر سبیلین، یہ وہی مسئلہ ہے جو غیر سبیلین سے نکلنے کے بارے میں مسئلہ تھا۔ یہ مسئلۃ الخارج من غیر سبیلین سے، من غیر سبیلین، یہ غیر سبیلین سے نکلنے والی جو چیز ہے وہی مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر سبیلین سے خارج والا ہی مسئلہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب آگے حضرت صاحب یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا جو چھالے سے آبلے سے نکلتی ہیں، پانی نکلے، ریشہ نکلے، خون ملی پیپ نکلے، خون نکلے، یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بعض کا چھالا بنتا ہے تو وہ پانی سا بنا ہوتا ہے، تو پانی وہ بھی ناپاک ہے، کپڑے وغیرہ پر جسم پر لگ جائے تو ناپاک کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو بیان کرتے کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نجیسۃ، یہ ساری چیزیں ناپاک ہے، خون ہے، پیپ ہے، ریشہ ہے، پانی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ ناپاک ہیں۔ فرماتے لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضُجُ فَيَصِيرُ قَيْحًا ثُمَّ يَزْدَادُ نَضْجًا فَيَصِيرُ سَدِيدًا ثُمَّ يَصِيرُ مَاءً هَذَا إِذَا قَشَرَهَا فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا إِذَا عَصَرَهَا فخرج بعصرہ۔ اب اس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے سماعت کیجئے گا کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناپاک ہے، خون ہے، پیپ ہے، پانی ہے وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو اس پر دلیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ الدَّمَ، کیونکہ خون جو ہوتا ہے نا، خون یہ ینضج، یہاں پر جو ہے وہ دمہ کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ نادج ینضج، یہ ناصر ینصر سے ہے، لیکن منجد کے اندر یہ سمیع یسمع سے بھی آیا ہے، یعنی نادج ینضج، سمیع یسمع دونوں سے آتا ہے۔ کہتے ہیں اب دیکھیں یہ خون ہے، پیپ ہے، پانی ہے، یہ سب کچھ چیزیں جو ہے یہ ناپاک ہے۔ ان کے ناپاک ہونے پر دلیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ، کہ خون جب پک جاتا ہے نا، پک جاتا ہے خون، فَيَصِيرُ قَيْحًا، تو وہ پیپ بنتا ہے۔ خون پکتا ہے، یعنی زخم پرانا ہوا، اس میں خون تھا، وہ خون مطلب زخم پرانا ہو گیا نا، اب کیا ہوا؟ خون سے پیپ بن گیا۔ خون سے کیا بنا؟ خون پکا تو کیا ہوا؟ پیپ بن گیا۔ ثم یزداد نضجا، پھر جب پکنے میں زیادتی ہو گئی، یعنی اور پرانا زخم ہو گیا، پہلے تو خون تھا، پرانا ہوا تو پیپ بن گیا، اب پیپ پڑ گئی تھی، ریشہ پڑ گیا تھا، مزید پرانا ہو گیا، مزید پرانا ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ثم یزداد نضجا، جب پکنے میں زیادتی ہوگی، فیصیر سدیدا، تو اب یہ خون ملی پیپ ہو گیا۔ سدید کسے کہتے ہیں؟ خون ملی پیپ۔ پہلے صرف ریشہ تھا، اب وہ ریشے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ خون بھی مل گیا۔ اب جب وہ سدید بن گیا، خون ملی پیپ بنا، ثم یصیر ماء، پھر وہ پانی بنتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید پانی پہلے بنتا ہے، کیا پانی پہلے نہیں بنتا، پہلے خون ہوتا ہے، خون پکتا ہے تو پیپ بنتی ہے، پیپ مزید پکتی ہے تو وہ خون ملی پیپ بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد پانی بنتا ہے۔ تو یہ خون، پیپ، خون ملی پیپ اور پانی، یہ سب کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ آگے سے ہاذا اذا قشرہ سے ایک مسئلہ صاحب ہدایہ جو ان کے نزدیک ہی ہے، حالانکہ وہ مفتابی نہیں ہے، مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا نا کہ چھالا تھا، اب وہ چھالا خود بخود، اس میں دو صورتیں، چھالا بنا تھا، ایک تو یہ کہ وہ پھوٹ گیا، پھوٹا یا اس نے چھیلا، چھیلنے کے بعد خون جو ہے خود بخود یا پیپ وغیرہ خود بخود نکل کر بہہ گئے، جی تو یہ ناقض وضو ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ خود بخود بہہ گئے، اور ایک یہ ہے کہ اس نے چھیلا ہے اور اوپر سے اس کو دبایا ہے، دبانے کے بعد اس نے خون نکالا ہے یا ریشہ نکالا ہے، تو ایسی یہ دونوں صورتیں۔ اب جمہور کا جو مفتابی قول ہے وہ یہی ہے کہ چاہے وہ خود بخود نکلے یا یہ نکالے
دونوں صورتوں کے اندر یہ ناقض وضو ہوگا. جبکہ صاحب ہدایہ کا اپنا ایک موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر خود بخود نکلا ہے نا ریشہ یا پیپ وغیرہ تو یہ ناقض وضو ہے, اور اگر اس نے اس کو نکالا ہے دبا کے یا نچوڑ کے جیسے بھی نکالا ہے تو یہ ناقض وضو نہیں ہوگا. یہ صاحب ہدایہ کا اپنا موقف ہے, جبکہ جمہور کا جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ خود نکلے یا یہ نکالے, دونوں صورتوں کے اندر یہ ناقض وضو ہوگا. سمجھ آ گیا مسئلہ حضرت صاحب؟ اب دیکھیے اس کی عبارت اور ترجمہ. کہتے ہیں ہاذا یہ کیا, یعنی یہ چھالا بنا تھا اور اس کو اس نے چھیلا. کہتے ہیں اور چھیلنے سے خون وغیرہ نکل کر بہہ جائے تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا, سنیے. کہتے ہیں ہاذا اذا قشرہ, یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب اس نے قشرہ چھیلا اس نے ہاں اس چھالے کو, فخرج بنفسہ, اور خود بخود خون یا پی وغیرہ نکل کر بہہ گئے, نکل کر کیا ہوا, بہہ گئے, تو پھر یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ یہ ناقض وضو ہے. کہتے ہیں اما اذا عصرہا, اور بہرحال جب اس نے اس کو نچوڑا, عصرہ اس شخص نے اس کو کیا کیا, ہاں اس چھالے کو نچوڑا, فخرج بِأَسْرِهِ, تو خون یا پی وغیرہ نکلے ہیں لیکن بِأَسْرِهِ نچوڑنے سے نکلے ہیں, تو فلا ينقض, تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہ وضو کو نہیں توڑے گا. ہم نے پوچھا صاحب ہدایہ کیوں, دلیل دیتے کہتے لِأَنَّهُ مُخْرَجٌ, اس لیے کہ اس کو نکالا گیا ہے, وَلَيْسَ بِخَارِجٍ, یہ خود بخود نہیں نکلا. تو کہتے ہیں جب نکالا جائے گا تو وہ ناقض وضو ہے, اگر خود بخود نکلے گا تو یہ ناقض وضو نہیں ہوگا. جبکہ مفتہ بھی یہ قول نہیں ہے, مفتہ بھی قول یہ ہے کہ خود نکلے یا یہ نکالے, دونوں صورتوں کے اندر وضو کو یہ چیز توڑ دے گی. واللہ عالم, اور اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے.